وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آواز برابر جاری تذکرات میں خواتین میں صاف آواز جانا، گونجنا نہیں، آواز سب کو سمجھ میں آنا، ایسی آواز خواتین میں رہنا. بہرحال معزز خواتین اور امت کی مائیں بہنیں جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم کوئی چیز سننے سنانے کو جمع ہوئے. اس وقت دین کے بہت سے کام ہو رہے دنیا میں، ہر جگہ ہر ملک میں، اور خصوصاً ہمارے پاس سینکڑوں جماعتیں، تنظیمیں اور آرگنائزیشن اور کتنے لوگ اس میں کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کام میں. لیکن ہم یہ اور اس کے علاوہ عبادتیں بھی بہت ہو رہی ہیں تاکہ دین کی حالت سمجھ جائے. خانہ کعبہ میں بھی روزانہ 10 لاکھ آدمی آج پہنچتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. دعائیں بھی ہو رہی، عبادتیں بھی ہو رہی، بہت سے دین کے کام ہو رہے ہیں، جماعتوں کے کام ہو رہے ہیں، تنظیموں کے کام ہو رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہماری ترقی نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے مصیبتیں دور نہیں ہوتی، گھر میں چین سکون ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہمارے خاندانوں میں جو ترقی ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی. حالانکہ کوئی نماز نہیں چھوٹتی، روزہ نہیں چھوٹتا، حج کے زمانے میں لاکھوں لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، کتنی عبادت ہو رہی. 1,24,000 انبیاء کے زمانے میں اتنی عبادت نہیں ہوئی جو آج ہوتی ہے. لیکن ہماری پریشانیاں نہیں جاتی. ہم کو اس کا سبب ڈھونڈنا چاہیے کیا ہے، اور اس سبب کے اندر سب سے بڑا حصہ جو ہے خواتین کا ہے. اللہ نے انسان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، مرد اور عورت. ہم سے کیا چیز چھوٹ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے حالات میں تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے اندر خوبیاں پیدا نہیں ہوتی، ہمارے خاندانوں میں اولیاء اللہ پیدا نہیں ہوتے. علماء تو بہت پیدا ہو رہے ہیں، حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، یہ مدارس سے آتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ ہمارے خاندانوں میں پیدا ہوتے تھے. ہندوستان کی ماؤں بہنوں کی گود میں تقریباً 3 لاکھ اولیاء اللہ پیدا ہوئے. حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز یہی اورنگ آباد کے علاقے دولت آباد میں اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، جو دکن کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مجاہد، سب سے بڑے محدث کہلائے جاتے ہیں، ولی کامل. حضرت نظام الدین اولیاء بدایوں میں ماں کی گود میں پیدا ہوئے. شیخ الاسلام حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر پنجاب میں اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوئے. برساں برس گزر گئی، لیکن کئی
ہمارے اندر ایسے افراد خاندانوں میں نہیں نظر آتے جن کو لوگ دنیا میں دیکھ کر کے سمجھے کہ ہاں یہ صحیح شخصیت ہے یا صحیح انسان پیدا ہوئے. یہ افسوسناک ہے ہمارے گھروں میں. تقریباً آج سے 250 سال پہلے تک ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری ماں بہنوں کی گود میں ایسے افراد پیدا ہوتے تھے. آج کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر ہماری پریشانیاں بھی نہیں جا رہی. کیا چیز ہم سے چھوٹی؟ تو میں آپ کو سب سے پہلے آپ کا مقام آپ کو بتاؤں گا. خواتین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہے. ہم اپنے مقام کو بھول گئے. اپنی اہمیت کو اور اسلام کو اجاگر کرنے میں جو خواتین کے حالت مرتبہ ہے، وہ مرتبہ ہم بھول گئے. میں آپ کو آپ کا مرتبہ بتاؤں گا. اس کے بعد آپ کے ذمے جو کام ہے جس کی وجہ سے انسانیت ترقی کرتی ہے، ایسے کام آپ کو بتاؤں گا. اور تیسری چیز جو ہے، اب کرنا کیا ہے، کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہماری حالت ایسی ہو گئی، کون سی چیز ہم سے چھوٹی جس کی وجہ سے ہم ایسے ہو گئے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کرنا ہے. یہ 2-3 چیزیں انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. اگرچہ کہ آپ بہت تقریریں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہوں گے، جماعتوں کے بیانات سنتے ہوں گے. مختلف جماعتوں میں کام کرنے والے لوگ ہمارے پاس ہیں. بعض لوگ جماعتوں میں کام کرتے ہیں، بعض جماعت اسلامی میں کام کرتے ہیں، بعض اہل حدیث میں کام کرتے ہیں، بعض اولیاء اللہ کے معاملے میں کام کرتے ہیں. مختلف خیالات ہمارے پاس ہیں. لیکن کچھ ایسا سبق ہم بھول گئے. ایک تو مقام بھول گئے، دوسرا ہمارے ایک جو سبق تھا وہ ہم بھول گئے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. تو یہ بات خواتین اچھی طریقے سے سوچ لیں کہ نہ مرد کو بڑا پنا ہے نہ عورت کو ہے. یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا کہ مرد بڑا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. عورتوں نے یہ اپنی دماغ سے نکال دینا. غلامی کا تصور ہماری ماں بہنوں میں آ گیا. حالانکہ عورت کو مکمل اختیار شریعت نے دیا ہے، ان کا ایک مقام مرتبہ بنایا. عورت کا ایک مرتبہ شریعت نے متعین کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ بتایا. اس وجہ سے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے بتایا، ماں کے قدموں. کتنا بڑا مقام ہے آپ کا. جنت جو ہے مرد کے قدموں میں نہیں بسائی، عورت کے قدموں کے، ماں کے قدموں کے نیچے. یعنی کوئی بھی عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آتی ہے. یہ حقیقتاً ہے ایسا. ورنہ جنت کسی ولی کے قدم کے نیچے، کسی عالم بزرگ کے قدم کے نیچے، کسی محدث مفسر کے قدم کے نیچے نہیں ہے، عورت کے قدم کے نیچے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں آئی. اس میں سب سے بڑی صورت سورہ نساء ہے. نساء عورت کو کہتے ہیں. تمام دنیا کی عورتوں کے نام سے ایک صورت اللہ نے اتاری اور اس کا نام عورت نساء رکھ دیا. نساء. تمام دنیا کے مردوں کے نام سے کوئی صورت قرآن میں نہیں ہے
الگ الگ مردوں کے نام سے ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، لیکن تمام مردوں کے نام سے کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے، صرف تمام عورتوں کے نام سے سورت اتاری گئی، اس کو سورہ نساء کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے احکامات اسی میں ہیں، اور بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، سورہ نساء کی، غالباً آپ سبھی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مقام کتنا بڑا ہے۔ حضرت آدم اور حوا عرش الہی پر پیدا ہوئی، تو آدم تو مجسمہ بنایا گیا، لیکن عورت کو حکم الہی سے پیدا کیا گیا، اللہ کے حکم سے ہوئی۔ آدم کو تو مجسمہ بنایا، برسا برس، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی۔ عورت حکم الہی سے پیدا ہوئی، جو اللہ کے حکم سے پیدا ہو اس کو مرتبہ بڑا رہتا ہے۔ تو اللہ نے عورتوں کو ایک مقام مرتبہ دیا شریعت میں، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹے تو وہ خانہ کعبہ میں جا سکتے تھے، وہاں کے مردوں سے، لوگوں سے مل سکتے تھے آپ، اور بازار میں جا کر کے مکے کے لوگوں سے مل سکتے تھے۔ آپ کہیں نہیں گئے، خانہ کعبہ سے قرآن کریم اور ختم نبوت کا مرتبہ لے کر جب آیا تو پہلے اپنی اہلیہ کو ملے جاتا۔ اس سے معلوم ہوا، حالانکہ خانہ کعبہ قریب تھا، وہاں نہیں گیا، پہلے اپنے اہلیہ کے پاس۔ کس طریقے سے گئے؟ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، آپ جا کر کے آپ نے سلام کیا پہلے۔ اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد، خاتم النبیین، پوری کائنات آپ کے لیے پیدا کی گئی، اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد جب آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر گئے، خانہ کعبہ نہیں گئے، اور اس شان سے گئے کہ جا کے پہلے سلام کیا۔ جب جواب آیا اندر سے تو اندر داخل ہوئے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آج کون سا مرد ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی اہلیہ کو سلام کرے؟ یہ بڑی بدبختی ہے، اور نیک بختی یہ ہے کہ ہر شخص جب بھی گھر میں آئے تو سلام کرے پہلے گھر والوں کو، جواب آنے کے بعد پھر داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے، حالانکہ آپ اتنا مرتبہ لے کر آئے تو آپ جھٹ جا کر کے آپ اپنی اہلیہ کو جو بھی باتیں کرنا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، بلکہ سلام کیا اور داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے اور قرآن کریم دیا ہے۔ دیکھو، مردوں کو فضیلت ہے، عورت پر فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے نگراں۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، نگرانی کرنا۔ نگرانی کرنے کا مطلب کوئی چیز کمی ہے اس کو لا کر کے دینا، بیمار ہے علاج کرنا، ضروریات ہے اس کو پورا کرنا، گھر نہیں ہے گھر بنا کے دینا، یہ سارا مرد کے ذمہ ہے۔ اور شریعت نے پورا کا پورا مرد کے ذمہ رکھا، عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پوری نگرانی اس کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ۔ اور عورت کے ذمہ کیا ہے؟ عورت کے ذمہ اپنے گھر کے ماحول کو بنانا،
ये औरतों की जिम्मेदारी है। आज ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने आपको दिया, घर के माहौल को बनाना। इस्लाम जो बनता है मस्जिद में नहीं बनता, इस्लाम खाने काबा में तरक्की नहीं करता, इस्लाम मदरसों से नहीं बनता, इल्म आता। इस्लाम बनता है घर के माहौल में। घर का माहौल अगर अच्छा हो तो इस्लाम पनपता है। ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, कुर्बानी देंगे। आज हमारे घरों का माहौल बिगड़ गया है। घरों में 3-3 आदमी हज करके उम्रा करके आए हुए हैं। घरों के अंदर नमाज पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन घरों में बदअखलाकी आम है। एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के हुकूक छीन लेना, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करना, ये आम हो गया। उसकी वजह से घरों का माहौल जब खराब हो जाता है तो बरकत खत्म हो जाती है। आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है। आज हमारे घरों के अंदर परेशानियां हैं, मईशत की परेशानी है। घरों के अंदर बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, घरों के अंदर इख्तिलाफात चल रहे, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे। ये सारा घर की तबाही से इस्लाम बर्बाद होता है। इस्लाम जो है खाने काबा में नहीं पनपता, मस्जिदों में नहीं पनपता, इस्लाम मदरसों में नहीं पनपता। इस्लाम असल में जो पनपता है घर के माहौल में। घर का माहौल अच्छा हो, औलिया अल्लाह पैदा होते हैं। और ये माहौल की जिम्मेदारी खवातीन पर है। मर्द की जिम्मेदारी कमाना, लाना, खिलाना, पिलाना, ये मर्द की जिम्मेदारी। औरत को घर देना, कपड़े देना, मकान देना, खाना पीना देना, जरूरियात पूरी करना। इस्लाम ने यहाँ तक कहा है कि घर में अगर बच्चा पैदा होने के बाद वो दूध पिलाने के उजरत मांग सकती है, उजरत शोहर से। भाई हम तुम्हारे बच्चों को दूध पिला रहे, उसके पैसे दो, ये मांग सकती है। ये इसलिए कि बच्चा और मर्द का समझा जाता है। मर्द औरत को इख्तियार दिया कि तुम अपने बच्चे के दूध पिलाने के पैसे शोहर से वसूल कर सकते, शरीयत में जायज है। लेकिन नहीं करते, ये मोहब्बत और खिदमत की बात है। हमारी औरतों खिदमत की वजह से बताना ये मकसद है कि इतना इख्तियार औरतों को दिया है, उनका मर्तबा बड़ा रखा है कि वो इसका भी पैसा मांग सकते। घरों के माहौल को बनाने की जिम्मेदारी हमारे खवातीन पर है, और जरूरियात की तकमील करना मर्दों की जिम्मेदारी है। आज हमारा माहौल उल्टा हो गया है। तमाम जरूरियात की तकमील मर्द करने के बजाय औरत से बदला जा, तेरे घर में लेकर, तेरे बाप के पास चला, तेरे भाई के पास से लेकर। हालांकि मर्द की जिम्मेदारी ये, इसमें ये घर जो है मकान, हमारा हर मकान अगर सही माशरा बन जाए, इस्लाम फैलेगा। मस्जिद की मीनारों से इस्लाम नहीं फैलता, खाना काबा से इस्लाम नहीं फैलता, न मदारिस के आजान से इस्लाम फैलेगा। इस्लाम घर के माहौल में पनपता है, घर का माहौल अच्छा। ये हमारे खवातीन को अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया, इस्लाम को और इस्लाम में अच्छे अफराद को पैदा करने की जिम्मेदारी, उनको तरबियत करने की जिम्मेदारी माओ की है। अपने घर को अच्छा बनाओ। आज हमारे घरों में नहीं है बात। हर देवरानी जिठानी में हमारे पास झगड़े, तो घर खानदान बर्बाद हो जाता है। खानदान को बनाना
اپنے گھر کو بنانا یہ خواتین کی ذمہ داری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون گھر میں اچھی پیدا ہو گئی یا آ گئی، پورا خاندان سدھر جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں اگر ایک عورت خراب آ گئی، پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری ذمہ داری خواتین پر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے اپنا بڑا پنا جاری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لاتے، مدینے کی زندگی، وہ تو مکے کی زندگی تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہ آتے، مدینہ منورہ میں جو گھر بنایا تھا آپ نے، وہ 15 ہاتھ چوڑا 15 ہاتھ لمبا تھا۔ اسی گھر میں ایک حصہ نماز کے لیے تھا، ایک حصہ دیوان خانے کے طور پہ صحابہ کے بیٹھنے کے لیے تھا، اور ایک حصہ جو ہے خود میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے ایک حصہ۔ گھر کے 3 حصے تھے، 15 بائی 15 ہاتھ، 15 ہاتھ لمبا 15 ہاتھ چوڑا، اس میں 3 حصے۔ آج ہمارے گھر لاکھوں روپیوں کے بن جاتے ہیں، اس میں عبادت کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ عبادت کی جگہ بننا ضروری ہے گھروں میں، اور مہمانوں کے آنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اسلام جو پنپتا ہے گھر کے ماحول سے پنپتا ہے۔ مہمانوں کی آمد کے لیے تھوڑا حصہ اللہ کے لیے، اور تھوڑا حصہ اپنے بال بچوں کے لیے۔ یہ خواتین کی ذمہ داری ہے، اس طریقے سے اپنے گھر کے ماحول کو بنانا۔ اسلام اس سے پنپتا ہے۔ اسلام نہ جلسے سے پنپتا، نہ جلوس سے، نہ جلسے سے، نہ خانہ کعبہ سے، نہ مسجد سے، نہ مدرسوں سے۔ اس سے علم آتا ہے، عمل ہوگا، لیکن پنپتا نہیں۔ پنپتا گھر میں۔ اسلام کے پیدا ہونے کی جگہ گھر ہے، اور گھر کی ساری ذمہ داری خواتین پر ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر تشریف لاتے، کہ گھر حضرت عائشہ کے گھر میں آتے، تو باہر کھڑے ہوتے تھے۔ باہر کھڑے ہو کر کے آپ سلام کرتے حضرت عائشہ کو، زور سے سلام کرتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آتا، وعلیکم السلام، پھر آپ فرماتی کہ تشریف لائیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے تھے، ہر وقت، ہر لمحہ، صرف ایک مرتبہ ہی نہیں، ہمیشہ۔ آج ہمارے گھروں میں کون سا مرد ہے جو اپنے گھروں میں اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہوتا؟ بس ہو گیا، گھر کی بربادی شروع ہو گئی۔ صحیح طریقے سے داخل ہو گیا تو گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر خیر خیریت کا عمل ہوتا ہے، گھر کے اندر اللہ کی طرف سے روزی کے راستے پیدا ہوتے ہیں۔ سلامتی ایک ایسی چیز ہے، بیماریاں چلی جائیں گی، گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بچے صحیح کام کرنا شروع کریں گے، گھر کی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت صحیح ہوگی۔ رحمت، ایک سلامتی ایسی ہے کہ پورے گھر کو بنانا۔ السلام علیکم اگر کہہ دیے تو گیا کہ پورے گھر میں سلامتی داخل ہو گئی۔ اگر اس طریقے سے جب بھی ہمارے گھروں میں مرد آئے تو عورت کو سلام کر کے داخل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے داخل ہوتے تھے۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ ہی نہیں، بلکہ آپ کے جتنے ازواج مطہرات تھے، عصر کے بعد آپ ان کے گھر میں جاتے، ان کے گھر بھی ایسے ہی تھے، چھوٹے چھوٹے، اور چوکھٹ دروازہ نہیں رہتا، بلکہ دروازے پر کمبل پڑی ہوئی رہتی تھی۔ کمبل کیونکہ ہوا سے نہیں اڑتی۔ ہر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر پر کمبل رہتی تھی۔ تو آپ وہاں سامنے کھڑے رہتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، تو اندر سے جواب آتا تھا، وعلیکم السلام، آپ تشریف لائیے۔ پھر آپ اندر گھر میں داخل ہوتے تھے۔
کیا آج ہمارے کسی گھر میں یہ ماحول ہے؟ اتنا بڑا شہر ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں شہروں میں، گاڑیاں دوڑ رہی، گھوڑے دوڑ رہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے، بڑی بڑی اذان ہو رہی، بڑے بڑے مساجد، کیا نہیں ہے شہر میں؟ لیکن اس سے اسلام نہیں پنپتا، اسلام پنپتا گھر میں، گھر کے ماحول سے۔ آپ اس کے بعد اندر سے جب جواب آتا تو آپ اندر جاتے، آپ جانے کے بعد ہر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو پوچھتے کہ آپ کو ہم سے کیا تکلیف ہے، تو وہ کہتے کہ نہیں ہم کو آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر دوسرا سوال کرتے آپ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے کہ نہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ ہر زوج مطہرہ گھر میں اندر ادھر ادھر ڈھونڈ کر کے ایک کھجور اگر ملتا تشتری میں لا کے رکھ دیتے، سرکار اس کو کھا لیتے تھے، یہ ہوگی مہمان نوازی، اور اتنا پوچھ کر کے پھر آپ چلے جاتے۔ تو کیا آج ہمارے گھر کے ماحول میں ایسا ہے کہ ہماری بربادی گھروں میں ہوئی، باہر نہیں ہوئی؟ مسجدیں جو گھر بگڑے، مسجدوں کا جو ماحول خراب ہوا گھر کی وجہ سے۔ خانہ کعبہ میں 10 لاکھ آدمی کی دعا جو قبول نہیں ہو رہی، وہ گھروں کی وجہ سے، ہمارے گھروں کی وجہ سے۔ لاکھوں اذانیں ہو رہی، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، گھروں کی ماحول کی وجہ سے، گھروں کا ماحول بگڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ اسلام کو بنانا اور بگاڑنا مرد نہیں کرتا، عورت کے ہاتھ میں۔ عورت چاہے تو اولاد کو ولی بنا دے، عورت چاہے تو اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا لے، عورت چاہے تو اپنے بیٹے کو دولت مند بنا لے، جو چاہے بنا سکتی ہے اپنی تربیت میں۔ اولاد ایک موم ہے، موم کو اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی بن جاتا۔ نقصان ہمارا نہ مسجدوں میں ہوا، نہ خانہ کعبہ میں ہوا، باہر نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا، ہمارا نقصان گھروں کے اندر ہوا، ماحول ہی نہیں رہا۔ ہم نے گھروں میں بچوں کی تربیت ہی نہیں کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ماحول بنایا تھا، ایک معاشرہ کا حکم دیا تھا، مدنی معاشرہ کہتے ہیں اس کو، ایک طریقہ بتایا تھا آپ نے۔ وہ اتنا کامیاب طریقہ ہے، وہ آج ہمارے گھروں میں اگر ہو جائے تو زندگی بدل جائے دنیا گھروں کی بے برکتی ختم ہو جائے، گھروں کی معاشی نقصانات، معاشی غربت ختم ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے، گھر ایک جنت بن جائے۔ گھر جو ہے ایک جنت بنانا، یہ اللہ نے ماں بہنوں کو مرتبہ دیا ہے، چاہے جہنم بنا لو۔ جس گھر میں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لیکن جھگڑے ہیں، پنچات ہیں، بہو ساس کو گالیاں دے رہی، ساس بہو کو گالیاں دے رہی، بھائی بہن کو گالیاں دے رہے، بھاوج میں دیورانی جٹھانی میں جھگڑا چل رہا ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں روپے ہو، وہ گھر جہنم ہے۔ اور جس گھر میں دال روٹی چٹنی مرچی کھا کر کے اگر سب محبت سے رہتے ہیں تو وہ گھر جنت ہے۔ یہ ماحول ہم گھروں میں بنا سکتے ہیں، گھروں جس کو کوئی پیسہ لگتا نہیں، جس کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے گھروں سے یہ ماحول ختم ہو گیا، آج نقصان یہ ہو۔ اور یہ ذمہ داری خواتین کو اللہ نے دیا ہے کہ اپنے اولاد کو ولی بناؤ یا شیطان بناؤ۔ آج میں ایک نوجوان سے پوچھا تو بولے میری شادی ہو گئی، ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے؟ بولے کچھ بھی نہیں کرتے، بے روزگار ہوں، کرتا ہی نہیں، ماں باپ کھلاتے کھا سکتے۔ پھر قرآن پڑھے گا؟ بولے قرآن پڑھنا ہی سکھائی نہیں میرے ماں باپ، قرآن بھی نہیں آتا۔ اچھا اسکول گریجویشن؟ بولے مجھے پڑھا ہی نہیں، میں اسکول میں پڑھا ہی نہیں۔ اب ایسا نوجوان اگر گھر میں ہو جس کی شادی ہوئی اور بچہ ہے، اسے نہ نماز آتی، نہ قرآن آتا، نہ دین آتا، نہ کماتا، یہ کیا جہنم ہے گھر؟ چاہے وہ گھر میں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، جہنم ہے وہ گھر۔
آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، گھر کو جنت بنانا، چاہے وہ چٹنی مرچی کھانے والا گھر ہو، چاہے جھوپڑا ہو، چاہے ٹین کا مکان ہو، جنت بنانا اور اس جنت میں اولاد کو ولی پیدا کرنا، یہ عورت کے ہاتھ میں۔ اور مالدار سے مالدار محل ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کو اولاد کو شیطان بنانا اور بے برکتی لانا، یہ بھی عورت کے ہاتھ میں۔ تو ہمارا معاملہ بگاڑ گھروں سے ہے، مسجد میں نہیں بگڑا معاملہ، بلکہ مسجد کا ماحول بھی جو بگڑ گیا وہ گھروں کی وجہ سے بگڑا۔ ہم اس کو سوچنے کو تیار نہیں۔ اب ہر ایک اپنی اسکیم نکال رہا، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ساری جماعتیں اپنے اپنی اسکیم نکالی، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ بھئی یہ تباہی خرابی کہاں سے آئی؟ گھروں سے آئی۔ گھروں کو بنانا، بڑے بڑے اچھل کے تقریر کرنے والے گھروں کو جا کر کے عورت کو مرے تک مار رہے، یہ ماحول ہو گیا۔ عورت کو ہم نے جو دنیا کے اندر جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایسی ماؤں کو، ایسی عورت کو ہم نے غلام بنا دیا۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو گالیاں دینا، مارنا، ارے تو یہ بولنا عام رواج ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو گالی نہیں دی، نہ کبھی ارے تو بھی نہیں بولا آپ نے۔ ہمارے گھروں میں کام ہے عورت کو گالیاں دینا، اس کو ارے تو بولنا، چاہے شوہر حاجی صاحب کیوں نہ ہو، مگر عورت کو ارے تو بولنا، گالیاں دے دینا، اس کو ایک غلام سمجھنا، یہ لا بولا، یہ ماحول ہو گیا۔ اس کی وجہ سے گھروں میں برکتیں ختم ہوئی، نسلیں جو ہماری اچھی پیدا ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی، اس کا نقصان یہ ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا اس وجہ سے۔ اور جو سبق ہم بھول گئے، ہم خواتین کو آخر میں بتاؤں گا کہ ہمارے سبق جو تھا وہ بھول گئے، کیا بھولے وہ عمل کرنا ہے۔ تو جو سب سے پہلے آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ گھروں کے ماحول کو کیسا بنائیں گے۔ مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے مدینے کی عورتوں کو نصیحت کیا کہ آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ تو سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ جو بچہ آپ کا بڑا ہو جاتا ہے اس کو سب سے پہلے نیند سے اٹھا کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں بھیجے، یہ پہلا حکم تھا۔ جو بچہ جا سکتا ہے، چل سکتا ہے، یہ مدینے میں پہلے عمل شروع ہوا۔ ہر ماں اپنے گھر سے اپنے بچے کو، جوان کو، ادھیڑ جوان کو، اور جو چلتا پھرتا نوجوان بچہ وہ اس کو اٹھا کے مسجد میں نماز فجر کے لیے بھیجتی تھی۔ ہماری زندگی کا دار و مدار مارکیٹ نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار فجر کے نماز۔ فجر میں تقدیر بنتی ہے، فجر کے اندر زندگی کے نقوش لکھے جاتے ہیں، فجر میں روزی دینا لینا اللہ کے پاس سے حکم ہوتا ہے، اور فجر میں دے دو۔ فجر دار و مدار ہے ہماری زندگی کا، دنیا کا بہترین وقت فجر ہے۔ یہ وقت اصل میں جنت کا ہے، جنت میں ہر وقت جو وقت رہے گا وہ فجر کا وقت رہے گا۔ اذان سے لے کر کے سورج نکلنے تک کا سہانا وقت رہتا ہے، کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں، یہ سہانا وقت یہ جنت کا ہے اصل میں فجر، جو دنیا میں ایک وقت اس کا دیا گیا اور وہ وقت ہے فجر۔ یہ وقت ہماری تقدیر بنتی ہے، اپنے بچوں کی تقدیر بنانے کا وقت ہے۔ کیا آج کوئی ماں بہن یا کوئی خواتین ہماری اپنے بچے کو اٹھا کے فجر کو بھیجتی ہے؟ پوری دنیا میں ماحول بگڑ گیا، اڑا کے 10 بجے تک سلا دے، رات میں کیونکہ 12 بجے تک پھرتا ہو تو صبح میں کئی کو اٹھائیں گی؟ ماں کو درد ہوتا، میرا بیٹا رات میں 12 بجے تک پھر رہا تھا،
अब उसको फजर में कहीं को उठाना, सो जाए, हो गया, जिंदगी की नहुसत शुरू हो गई, तबाही बर्बादी। सरकार ने जो माहौल बनाया था, पहला हुक्म यह था, अपने लड़के को उठा करके फजर की नमाज के लिए मस्जिद में साथ ले जाना या भेजना या रवाना कर देना। चुनांचे मदीने मुनव्वरा के हजारों बच्चे मस्जिद नबी में फजर के लिए रहते थे। एक हुक्म ये था। दूसरा हुक्म ये था कि जब बच्चा नमाज पढ़ के आए, नमाज फजर की वहां जल्दी होती थी अरब में, आज भी अरब में फजर की नमाज जल्दी होती है, तो नमाज से आने के बाद ये हुक्म था कि बच्चा कुरान करीम पढ़ के बचे। वो चूंकि अहले अरब थे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बच्चा कुरान करीम हाथ में लेके पढ़ता था। खुद कुरान करीम की तिलावत करना हो बच्चे में, आपका हुक्म था पहला, हर बच्चे को। ये बच्चे कुरान की तिलावत करते थे। कि तीसरा हुक्म था सरकार का कि बच्चा जब कुरान की तिलावत करे तो उसको मैदान में भेजना, घोड़े सवारी करे, तैरना सीखे, तीर अंदाजी सीखे, वर्जिश करे, भाग दौड़ करे। इस तरीके से मदीने के सारे बच्चे इस पे अमल करते थे। अल्लाह ताला ने ये अमल को से इनकलाब लाया, और उसके बाद हुक्म यह था कि जब वो मैदान से वापस आए, फिर उसको माएँ नाश्ता देती थी। नाश्ता यानी खजूर, दूध, ये देने का हुक्म था। मैं तमाम खवातीन से ये गुजारिश कर रहा हूं कि क्या हमारे घरों में ये माहौल है? सुबह उठ फजर की नमाज में बच्चों को भेजना, जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं, जो जा सकते हैं ऐसे बच्चों को क्या हम भेजते हैं? क्या हम उनको कुरान करीम की तिलावत घरों में कराने लगाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को वर्जिश करने के लिए भेजते हैं, जो मैदान में जाकर के वर्जिश करें? आजकल जो जिम कर रहे हैं वो कामयाब नहीं है, वो नुकसानदेह है जिम। ये वर्जिशें जो मैदान में जाकर के तीर अंदाजी सीखना, तैरना सीखना, आज हजारों लाखों मुस्लिम नौजवानों को न तैरना आता, नदी आई तो डूब के मर जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए, कई मुस्लिम बादशाह जब दाखिल होते थे तो जमुना पार करना पड़ता था तैर के। तो 10,000 का लश्कर जमुना कूद के जमुना पार करके उस तरफ चला गया। कैसी तरबियत थी मुसलमानों, मुस्लिम नौजवानों को तैरना नहीं आता। ये माहौल मदनी माहौल कहते हैं इसको। ये माहौल, ये अमल हमारे घरों में अगर खवातीन नाफिज कर दे, आपके घरों में शेखुल इस्लाम पैदा होंगे, आपके घरों में बादशाह पैदा होंगे, फातिहीन पैदा होंगे, समझदार दिल दिमाग रखने वाले लोग पैदा होंगे, साइंसदान पैदा होंगे, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े हकीम हुक्मा पैदा होंगे, बड़े बड़े उलमा पैदा होंगे जो दुनिया को नेक सबक देंगे। कहाँ है आज? फेल है आज उम्मत मुसलमान। ये क्यों हुआ? ये जो मदनी माहौल था, हमारी माओ ने अपने घरों में नाफिज करना छोड़ दिया। हम इसको नाफिज करें अपने घरों के अंदर। आपका मर्तबा ऊंचा है, आपका काम भी ऊंचा है औरतों का, और मर्दों की पूरी जिम्मेदारी है कि इसमें मदद करें। ऐसा माहौल अगर पैदा हो
تو یہی اورنگ آباد ہے جہاں قدم رکھو گے ایک ولی دفن ہے. ایسے اتنے ولی اللہ پیدا ہوئیں گے اور اورنگ آباد یہ آپ کی گودوں میں پیدا ہوئے. باہر سے آنے والے تھوڑے تھے، باقی اولیاء اللہ نہیں کے پیدا ہوئے. ماحول اس طریقے سے ماحول بنانا اپنے گھر کا. ہمارا بچہ صبح فجر پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کچھ ورزش کرے، تو اس کا دل دماغ ایسا روشن ہو جائے گا جیسے فرشتوں کا دل دماغ. جب دل دماغ روشن ہوگا تو ہمارا بچہ دنیا کے ہر چیز کو فتح کر لے گا، ہر کام صحیح کرے گا. پڑھنے میں آگے جائے گا، کالج میں ڈالو آگے جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، لوٹنے والا ڈاکٹر نہیں. انجینئر بنے گا، اچھا انجینئر بنے گا، عالم بنے گا، اچھا عالم بنے گا. ہر میدان میں اچھا آدمی بنے گا. تجارت کرے گا، بہترین تجارت کرے گا دنیا کی. لیکن یہ ماحول گھروں میں بننا ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری نسل سدھر نہیں سکتی، اور نسل نہیں سدھرے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی، اور ہو گیا آج تب. تو یہ آپ کا مقام بھی ہم نے بتایا کہ اللہ کے پاس بہت اونچا مقام ہے. ماں کے قدموں کے نیچے یہ جنت ہے. اور ایک آہ ماں کی جہنم کو بجھا دے گی. ایک آہ اگر آہ کر دے گی ماں تو جہنم بجھ جائے گی. اسی وجہ سے جو آہ کرتے ہیں راتوں میں، ان کی آنکھوں کو فرشتے جمع کر رہے. اور قیامت میں جب جہنم بہت اکھڑے گی اور پورے میدان حشر کو گھیر لے گی، تو اس وقت ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر کے، عرش الہی سے اتر کے، ایک پیالہ ہاتھ میں، اس میں سے پانی چھینکنا شروع کر دے گا. تو جہنم کی پوری آگ جو میدان حشر کو گھیری ہوئی تھی، سب سمٹ کر کے جہنم میں بند ہو جائے گی. تو لوگ حیرت میں رہ گئے کہ بھئی یہ فرشتے نے کیا لایا تھا. تو حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ امت مسلمہ کی وہ آہیں ہیں جو ان کے آنکھ سے نکلتے تھے، آنسو یہ جمع کر کے رکھے گئے ہیں، اس سے جہنم کو بجھایا جائے گا. تو آج ہماری آہیں کہاں ہیں؟ ماں بہنوں کی آہیں نہیں نکلتی، نہ مردوں کی نکلتی. تو یہ آپ کا جتنا مرتبہ بلند ہے، اتنا ہی کام بھی آپ کا بلند ہے، اور اس کے اثرات بھی آپ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر بلند ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماحول مدینے میں نافذ کیا تھا تو 10 سال کے اندر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے 10 ہجری میں، تو مدینے میں 90,000 نوجوان کھڑے ہوئے تھے مزار آپ کے گھر کے اطراف میں. 90,000 نوجوان تھے. یہ نوجوان وہ تھے جو اس ماحول میں پلے. 90,000 نوجوان تھے مدینے کے اندر. آخر زمانے میں مدینے کی آبادی بہت بڑی ہو گئی تھی. 1.5 لاکھ تو صحابہ، عورتیں، مرد، بچے 1.5 لاکھ تھے. ایک چھوٹا سا دیہات میں 1.5 لاکھ، اور اس میں 90,000 نوجوان، جس میں سے 50,000 نوجوان تو آپ کے گھر کے اطراف میں رات بھر کھڑے رہتے تھے. رات بھر 25,000 50,000 رات بھر کھڑے رہتے تھے. یہی 90,000 نوجوان ہیں سرکار کے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی 90,000 نوجوانوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو فتح کر دیا. یہ وہ نوجوان تھے. یہ کہاں پیدا ہوئے؟ ماؤں کی گود میں. تربیت کہاں پائی؟ ماؤں کے گھروں کے اندر، صحن میں.
اور بڑے کہاں ہوئے؟ مدینے کے ماحول میں بڑے ہوئے۔ یہ 90,000 نوجوان تھے جنہوں نے دنیا کو فتح کر دیا۔ تو ان کی جو تربیت ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے، یہ برکتیں آتی ہیں گھروں میں۔ اب ہم اپنے گھروں کو خود ڈھونڈ لو، ساری خواتین اپنے گھروں کو ڈھونڈیں کہ کیا ہم اپنے گھر میں ہمارا بچہ اس طریقے سے 3 عمل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا، کوئی بھی ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ نقصان ہوا، اس کی وجہ سے دین بھی گیا ہمارے یہاں سے، دنیا بھی چلی گئی، ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ آج معاشرے کے لیے اصلاح معاشرہ تحریک چل رہی ہے۔ تحریک کیا کہاں چلتی؟ جلسے ہوتے بڑے بڑے، اور مقررین اچھل اچھل کے تقریریں کرتے، اور معاشرہ کہاں رہتا ہے؟ گھروں کے اندر۔ تحریک کہاں چلتی؟ سڑکوں پہ۔ کیا اس تحریک سے معاشرہ بنے گا؟ معاشرہ جب تک نہیں بنتا جب تک یہ 3 کام نہ ہوں اپنے گھروں میں، معاشرہ بنتا ہی نہیں۔ کوئی سمجھ کا کام ہمارے لوگ نہیں کر رہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھا تھا تو اس وقت میرے کو یہ سمجھ میں آیا کہ اصل میں مدینے میں جو صحابہ کرام کی تعداد بنی تھی، اس کی وجہ عمل سے بنی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور گھوڑے سواری نشان اندازی کرنا، اس کے بعد ناشتہ کرنا۔ یہ ماحول کی وجہ سے صحابہ ایسے پیدا ہوئے جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ بڑے صحابہ چند تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے چند صحابہ تھے جو بڑے، حضرت سعد ابو العاص وہ بڑے تھے، پرانے لوگوں میں تھے، لیکن باقی سارے صحابہ سب جو ہے 15 سے لے کے 30 برس کے ہیں یہ لوگ۔ یہ وہی مدینے کے ماحول میں پرورش پائے۔ یہ ماحول اگر ہم اپنے گھروں میں نافذ کریں گے تو گھروں کی تربیت صحیح ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہمارے ماؤں پر ہے۔ اگر اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو اور اپنے گھر کو اگر بنانا چاہتی ہیں تو یہ ماحول اپنے گھروں میں نافذ کرے۔ اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا عیب بیوی کو سلام کرنا ہے۔ بیوی کو سلام کرا تو عورتیں بھی اس کو تانا دیتی، اچھا عورت کو سلام کر رہا بیوقوف۔ اور اس کی بڑی عورت کی زندگی بھی اسی میں تباہ ہو گئی، نانی دادی کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسے شوہر کو، ایسے اپنی اولاد کو تانا دیں گی۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو سلام کرا تو اس کو، آج عورتیں تانا دیتی ہیں اس کو، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہی۔ بھئی انہیں اچھا کام کر رہا، سلام کر کے داخل ہو رہا۔ یہ بنیاد ہے، گھر کے ماحول کو بنانے کی بنیاد ہے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا۔ افشوا السلام، آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ یہ بالکل گھروں کی برکتوں کو، رحمتوں کو اچھا بناتا ہے، گھروں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، 2 لفظ ہیں، السلام علیکم، لیکن گھروں کی نحوستوں کو دور کرنے کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وہ عاملین کے تعویذ گنڈے کوڑی کام کی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں دندے، وہ حرام ہے۔ وہ ہماری مائیں بہنیں اٹھے کے بس عامل کے پاس جاتی، اس سے پیسے دے کے تعویذ لاتے، گنڈے لاتے۔ اس سے گھر نہیں بنے گا، نہ اولاد بنے گی، نہ اس سے معاشرہ بنے گا۔ تعویذ گنڈوں سے، عاملین سے، یہ جھوٹے ہیں عاملین جتنے دنیا میں، اور یہ سب جہنمی ہیں، کفر کا کام ہے۔ قرآن کی آیتوں کو یہ بیچتے ہیں پیسہ لے کر کے، اور ہماری مائیں بہنیں سب ان کے پاس جاتی ہیں، بس منہ پہ پانی مارتے وہ لوگ۔ عجیب عجیب تماشے یہ عاملین کر رکھتے ہیں، جھوٹے مکار، قوم کو برباد کرنے والے یہی لوگ عاملین۔ یہ اس سے معاشرہ نہیں بنے گا، قوم تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کا سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی برکت کا ذریعہ
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ला करके दिया, वो कुरान करीम है, बस उसको पकड़े रहो। 33 बरस लगे आपको, 23 बरस नबी नबुवत के और 10 साल गारे हिरा में रहे। 33 बरस में भूख प्यास की हालत में आसमान से कुरान ला करके दिया हमको, सबसे बड़ा ताबीज, सबसे बड़ा हम, और मुसलमान उसको छोड़े दो। हमारे घरों में ये कुरान करीम जो आपने 33 बरस मेहनत करके ला के दिया है, तो क्या घरों में हमारे होती है, तिलावत होती है घरों में? माँ बहन बीवी बेटी रोजाना रोज ही तिलावत करना चाहिए घरों के अंदर। भूल गए हम, जो सबक हमारा था वो भूल गए मुसलमान, सारा दूसरे ही धंधे कर रहे। क्या घर कोई सुधरा? क्या बुनियाद घर की ये है, ये 3 चीजें घरों में औलाद के लिए नाफिज करना, और घर में जब भी दाखिल हो सलाम करके दाखिल होना, और घरों के अंदर हर मर्द औरत बच्चा कुरान हाथ में लेके तिलावत करना। बच्चों की तिलावत तरबियत अलग है, लेकिन बड़े जितने भी हैं घरों के कुरान करीम की तिलावत करना, ये सबक हम भूल गए। इसके बगैर घर नहीं बनता। घर चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ का बना लो, अगर उसमें ये चीज नहीं है वो घर जहन्नम है। 10 करोड़ का घर बनने दो ना, संगे मरमर लगने दो, अगर उसमें कुरान की तिलावत नहीं हो रही है तो वो घर जहन्नम है। उस घर में जो माहौल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो इब्लीस शैतान बनेंगे। और आजकल ऐसी माहौल होगा। ये काम है आपके करने के, घर के माहौल को बनाना। अल्लाह ने मर्तबा आपका बड़ा बनाया है, मर्द से बड़ा मर्तबा, मर्द से बड़ी फजीलत आपको है। ये गलत मत समझो कि हमारा मर्तबा कम है और मर्दों का ज्यादा है। किसी मर्द के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, औरत के कदम के नीचे जन्नत है। कोई भी औरत जब माँ बनती है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत आती है। और बहुत से औलिया अल्लाह ने अपनी आंखों से देखा है, एक नेक औरत चल रही है और उसके नीचे जो है जन्नत नजर आ रही, अपनी आंखों से देखा है। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह ने आपको दिया है। काम भी आपको बढ़ा दिया है कि नस्ल इंसानी को सही रास्ते पर डालना, ये आपका काम है। कोई मुफ्ती, कोई दुनिया का मुर्शद, दुनिया का कोई कुतुब वली, दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई मालदार अपनी औलाद को सही रास्ते पर नहीं डाल सकता, आप डाल सकते हैं। चाहे वो घर में चटनी रोटी खाने वाली औरत हो, वो अपनी औलाद को सही रास्ते पर डाल दे। ये बात समझ करके हमारी खवातीन को अगर समझेंगे, ये आपकी सरजमीन औरंगाबाद है। हर घर में एक वली पैदा हुआ था और हर कदम पे यहाँ वली दफन है। कहीं भी खोदो कहीं ना कहीं हड्डी निकल जाएगी। ये सबक था। और ये आज से 700 साल पहले जो हजरत मुंतजिबुद्दीन जरजरी दरबार साहब उनके जो काफिले आए, उन लोगों ने सिखाया कि भाई अमल करो, वरना कुफरस्तान था सारा। यही नहीं, पूरा जुनूबी हिंद सुधर गया इस सरजमीन से, ये माहौल पैदा हुआ। तो माशरा 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 पुकार रहे हमारे लोग, माशरा इस्लाही माशरा, इस्लाम। अरे इस्लाही माशरा तुम खुद कभी कुरान पढ़ के आएगा सूरज में? एक इस्लाही माशरा का बहुत तकरीर कर रहा था, मैंने कहा यहाँ सूरज में तिलावत करेगी। अरे बजे वो मेरे को नींद आती रही। ये है इस्लाही माशरा। तो असल में घरों के अंदर माहौल बन जाए, दुनिया की कोई ताकत हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए कि घरों में दुनिया के जितने फील्ड मार्शल, जिन्होंने स्पेन फतह किया, जिन्होंने तुर्क फतह किया, जिन्होंने ईरान को फतह किया, जिन्होंने अफ्रीका को फतह किया, ये कौन लोग थे? ये वही सहाबा थे जो घरों के अंदर पले।
मदनी जिंदगी। सारिफ इब्न ज़ियाद कहाँ का था ये? घरों में पैदा। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान 17 वर्ष की उम्र में आके फंसा। कहाँ के ये वही माहौल में पले हुए घर, खजूर और दूध खा के पले हुए माहौल। बड़े बड़े फौजी जनरल पैदा हुए, हिंदुस्तान फतह किया, स्पेन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, ईरान को फतह किया, और फारिस को तबाह बर्बाद कर दिया, ईरान को ठिकाने लगा दिया। ये कौन लोग थे? ये मामूली 19 साल के नौजवान, 20 बरस के नौजवान, 25 बरस के नौजवान, 17 बरस की मोहम्मद बिन कासिम 17 बरस का नौजवान, ये कहाँ पर आया? ये किसी फौजी ट्रेनिंग थी क्या इनको? उनकी माएँ ये ट्रेनिंग देती थी घरों में। सुबह में उठो, फजर पढ़ो और कुरान पढ़ो, मैदान में जाकर के खेल कूद करके आओ और फिर नाश्ता करो। बस अल्लाह ताला उन्हें तकदीर बना देता, अल्लाह के हाथ में सब। ये माहौल हम अपने घरों में पैदा करें। ये छोड़ दिए सलामा पढ़ रहे, या नबी सलाम अलैक, या नबी सलाम। अरे ये तो सही, कौन सा सलाम? इससे माहौल नहीं बनेगा। हर जमात कुछ भी अपने तमाशे कर रही है आजकल, लेकिन क्या माशरा बना क्या कर रहे? 50-50 साल से नमाज पढ़ने वाले लोगों को पूछा, अरबी कुरान पढ़ना आता क्या? बोले हमारे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं कुरान। कुरान करीम ही नहीं, कुरान करीम जो अल्लाह ताला जिसको पढ़ते थे, अल्लाह ने खुद पढ़ के उसको लिखा है। फिर जिब्राइल पढ़ते थे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर कुरान की तिलावत करते थे। ऐसा कुरान हमारे पास है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं। किसी लीडर का मंत्री का अगर लेटर आया तो बोले हमारे बाप को मंत्री का लेटर आया था, इसको फ्रेम करके घर में लगा देते। हमारे बाप को मंत्री का लेटर आया था, जिससे घरों में लानत आती, घरों में लगाया। करोड़पतियों के घरों में देखा, कई घरों में देखा मैंने। अरे भाई ये क्या है? बोले हमारे बाप को मंत्री का लेटर आया था। और कुरान करीम अर्श इलाही से सरकार ने 33 बरस मेहनत करके ला करके दिए, पढ़ो इसको, पढ़ रहे। तो ये सारी जिम्मेदारी असल में मैंने ये देखा कि ख़वातीन पर है। आपका मकाम इसी वजह से बुलंद है, आपके इशारे पर जहन्नम बुझ जाएगी, आपके कदमों के नीचे जन्नत आएगी, फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं ख़वातीन के। ये मकाम आपका है, तो काम भी आपको ऐसा बढ़ा दिया हो, ये काम करना घरों के माहौल को बनाना जरूरी है। लेकिन इसके साथ एक अमल जरूरी है जो हम भूल गए, सबक। कुरान करीम के अलावा जो सबक हम भूल गए, एक सबक हम जो हमारे जिम्मे था वो हमसे निकल गया। ये सारा कारखाना अल्लाह के जात से चलता है, जात खुदा होती, अल्लाह ताला चलाते हैं। इस कायनात का जर्रा जर्रा एहसानमंद है कि अल्लाह ने हमको पैदा किया। एक पत्ता भी वो ये यकीन करता है कि मुझे अल्लाह ने बनाया है, तो एक पत्ता भी अल्लाह 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 कहता रहता है जिंदगी भर। जर्रा जर्रा, समंदर की मछलियां करोड़ों, हवा में उड़ने वाले परिंदे, और पहाड़ पहाड़ का एक एक जर्रा 24 घंटे अल्लाह का एहसान मानता है कि अल्लाह ने हमको रखा है, और अल्लाह 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 कहता रहता है। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी चीज अल्लाह का जिक्र है। हमारे घरों में अल्लाह का जिक्र ही नहीं रहा। कुरान करीम और अल्लाह का जिक्र, ये दो नेमत। अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह का नाम लेने पर जो इंसान को ताकत मिलती है, वो दुनिया के ताकतवर कितनी भी ग़िज़ाएं खाए ताकत नहीं मिलती, सिर्फ अल्लाह का नाम लेने पर ताकत मिलती। 365 रगें अल्लाह अगर कह दें तो 365 रगें उछलती रहती हैं जिस्म के अंदर।
یہ حکیموں نے لکھا ہے. اللہ کہہ دیے تو 365 رگیں بولتی ہیں 300 اللہ. اور دل دماغ میں ہیجان پیدا ہوتا ہے لفظ اللہ بولنے سے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ 24 گھنٹے بول رہا. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق انسان ہے. انسان نے اللہ بولنا چھوڑ دیا. ہماری مائیں بہنیں گھر میں روزانہ ہر عورت، ہر ماں بہن، ہر بچی بچے، مرد عورت سب گھر میں اللہ 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 ذکر کرے. یہ سب سے پہلے ضروری ہے. وہ گھر کے ماحول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں ماحول میں تو قرآن کی تلاوت ہے ہی، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ 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 کا ذکر گھروں میں ضروری ہے. تو آپ کی زندگی میں کرنا تمام خواتین کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ کم سے کم اللہ 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 کی تسبیح پڑھے. کتنا وقت لگتا ہے اس کو؟ بہت وقت ہے، آدھے گھنٹے لگتا ہے. آدھے گھنٹے میں 1000 تسبیح ہو جاتی ہے اللہ کے فضل. یہ خواتین کے گھروں میں کرنے کا کام ہے. اسی سے برکتیں ہوں گی. اللہ کی ذات اسی سے متوجہ ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جانے کے بعد 50 برس حیات رہی. 50 برس. سن 60 ہجری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ آپ کی 2 اہلیاں 90 برس کی ہوئی ہے. 85 سے 90 برس ان کی عمریں تھی. یہ 2 اہلیاں حیات تھی. تو دنیا کے بڑے بڑے خلفاء آ کر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ وقت تھے، آ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، سلام کہا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں معاویہ بن ابی سفیان. اچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگی اماں آپ کا یہ سال کا جو نذرانہ ہے میں لے کر آیا. کیا لائے ہو؟ کہا کہ ایک بورا ہے، اس میں 3 لاکھ سونے کے سکے ہیں، اس زمانے کا جو سکہ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے رکھ دو کونے میں. رکھ دیو. اس کے بعد کہا کہ معاویہ تم خلافت چلا رہے اور تم کو معلوم ہے ابھی افریقہ کے جنگلوں میں ایمان نہیں پھیلا. تو حضرت امیر معاویہ کاپنا شروع کر دیا. یہ کیسے معلوم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ کو؟ افریقہ کے جنگلوں میں بعض علاقہ ایسا ہے اس وقت ایمان نہیں پھیلا تھا، وہاں تم لوگ نہیں گئے. تو حضرت امیر معاویہ کانپنا شروع کر دی. اماں غلطی ہوئی. فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور ایک دمشق آئے. دمشق شام راجدھانی تھی ان کی، اور ایک بڑا قافلہ روانہ تیار کیا اور افریقہ بھیجا. اس میں کئی صحابہ تھے. یہ جو قافلہ اس جنگلوں میں داخل ہوا جہاں شیر، طوطے، چیتے اور ہاتھی اور جنگلی جانور رہتے تھے، وہاں جا کر کے ان لوگوں نے ایک ٹیلے پہ سوا کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور امیر المومنین معاویہ کے حکم سے یہاں آئے ہیں، لہذا آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ. یہ کہنا ہی تھا کہ ہزاروں شیر چیتے وہ جنگل سے بھاگتے تھے، چل گئے. پھر یہ مہم ہونے کے بعد پھر امیر معاویہ خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ اسی حجرے میں رہتی تھی جس حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. تو باہر سے سلام کیا، پوچھا کون؟ کہا کہ معاویہ. ٹھیک ہے کیا کیا آپ نے؟ کچھ کیا؟ تو حالات سنائے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعائیں دی، کہا کہ اب آپ نے کچھ کام ٹھیک کیا ہے۔ پھر وہی 3 لاکھ کا بورا لا کے ڈال دیا سونے کا، لا کے ڈال دو ادھر۔ تو جب کبھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتی تھی تو امیر معاویہ کانپنا شروع کر دیتی، اتنا روب دبدبا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ 50 برس امت کی نگرانی کی، 50 برس تک سارے خلفاء کو ڈانٹ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے باپ کو ڈانٹ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ اور آپ سے سارا علم حضرت عائشہ کو ملا تھا، اس قدر طاقت رکھتے تھے، حالانکہ وہیں پڑے ہوئے رہتے تھے، صبح سے شام تک کھانا وانا نہیں ملتا تھا۔ ایک دن 3 لاکھ کا بورا تقسیم کر دیا، شہر کا ٹائم ہو گیا تو باندھی سے کہا کہ افطار کو لاؤ، کہا کہ اماں آپ نے سارا تقسیم کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں، کہا کہ کچھ ہوگا لاؤ۔ 3 کھجور لے کر آئے، 3 کھجور، ایک خود کھایا، ایک نوکرانی کو کہا تم کھا لو، ایک خیرات کر دیا یہ۔ لیکن حضرت امیر معاویہ تشریف لائے تو ان کو ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے نہیں تھے گھبرا کے، امیر المومنین تھے، لیکن وہاں مسجد نبوی میں وہ سرکار کے مزار اقدس کے قریب نہیں جاتے تھے، ڈر کے مار گیا حضرت عائشہ اماں جو ہے پتہ نہیں کیا غصہ ہوں گی، ہماری دنیا میں برباد ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ایک دن حضرت اپنے باپ کو ڈانٹ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ آپ نے کیا عمل کیا، سرکار کے خلاف عمل کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی اصلاح فرمائی، کہا کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے امت کو لے کر کے چلتی تھی، خلفاء راشدین کو ڈانٹتی تھی، اس لیے کہ یہ ماحول کے مالک تھے وہ لوگ، ایسی عورتیں۔ تو اس ماحول کی وجہ سے جو ہے عورتوں، امت کی عورتوں میں ایک لہر لڑی، وہ طاقت، صلاحیت، اخلاق، کردار امت کے لیے ایک نمونہ بنی ہوئی۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، یہ آپ کی یہ بھی چہیتی بیوی تھی، اور ان کی بھی عمر 80 برس ہوئی، 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئی حضرت ام سلمہ، اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہی ہے کہ آپ کا مزار کے بازو میں، لیکن معلوم نہیں ہوتا وہ۔ میرے عزیز دوستو، امت کی ماؤں نے امت کو سنبھالا اور ماحول بنایا، تو اس کی وجہ سے آج تک اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے گھروں میں کیا کیا؟ اپنے گھروں میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ رہے، لیکن حضرت فاطمہ کا کردار نہیں جانتے۔ گھر میں اپنی بچی کا نام عائشہ رکھ رہے، لیکن حضرت عائشہ کا کردار نہیں کر رہے۔ خدیجہ رکھ رہے، لیکن حضرت خدیجہ کے کردار کو نہیں جانتے۔ آج سب سے بڑی ذمہ داری امت کے بنانے میں ماؤں بہنوں کی ہے، خواتین کی، اور ان کی مدد کے لیے ان کے جو گھر والے ہیں وہ سلام کر کے داخل ہوں، اتنی عزت کریں ان کی۔ مردوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرے، اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں ماحول کو بنائے، تو اس سے اسلام پیدا ہوگا، دنیا میں معاشرہ پیدا ہوگا، دین آئے گا، صحیح ایک نسل پیدا ہوگی۔ تو گھروں کے اندر روزانہ اللہ 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 1000 مرتبہ ہر ماں بہن بیوی بچے، ہر عورت بچہ، مرد ہو یا عورت، سب 1000 مرتبہ جو ہے اللہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 300 مرتبہ۔ یہ عمل ہمارے گھروں میں جاری ہونا آج، اللہ اللہ کا ذکر 1000 مرتبہ، 300 مرتبہ درود شریف، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ ہر شخص، ہر مرد عورت یہ کرے۔ گھروں کے اندر یہ ماحول جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کئی خاندان ایسے ہیں، ایک نیک عورت آئی پورے خاندان کو ترقی دی۔ اس ماحول میں جو ہے کردار عورتوں کا ہے، صحیح، مرد نہیں کرتا کردار۔ ہاں، مرد کے ذمہ ہے حلال حرام کی تمیز کرے،
اور عورت کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرے، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، نانی دادی کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے۔ بس یہ ماحول اگر پیدا ہو جائے تو امت کے حالات بدل گئے، گھروں میں ماحول پیدا ہو جائے۔ معاشرہ اسی کو کہتے ہیں اصل میں۔ ہم یہی چیز بتانے کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اللہ اللہ کہنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، یا اسی طریقے سے حضور پہ درود پڑھنے میں کوئی جماعت کو اختلاف نہیں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حتیٰ کہ شیعہ ہوں، اور کوئی بھی جماعت کے لوگ ہوں، سب کا اتفاق ہے قرآن پر، اللہ پر۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذکر کی مجلس میں ہر ایک کو بلاؤ، بریلویوں کو بلاؤ، جماعت اسلامی کے لوگوں کو بلاؤ، اہل حدیثوں کو بلاؤ، دیوبندیوں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، سب کو بولو، سب اللہ اللہ کرو، اور سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ امت اس پر ایک ہو سکتی ہے، امت قرآن پر اور اللہ پہ ایک ہو سکتی ہے، باقی کبھی بھی امت مسلمہ ایک نہیں ہو رہی، آپس میں جھگڑے لڑ رہے مر رہے۔ یہ ہمارا کام سب کے لیے ہے، کسی کو انکار نہیں اس میں۔ روزانہ اللہ کا ذکر 1000 مرتبہ، درود شریف 300 مرتبہ، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اگر یہ امت عمل شروع کر دے تو دنیا میں امت کے حالات بدل جائیں گے، دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ ذمہ داری خواتین کو دی گئی ہے، اور مرتبہ اگر خواتین کے مرتبے کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے، اور ہم نے عورتوں کو وہی یہ کر وہ کر، تو ایسی تیری ایسی، تیرے باپ کو ایسی، تیرے ماں کو ایسی، اگر عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کا برتاؤ کریں گے تو آپ کی نسلوں میں غلط لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور غلط نوجوان پیدا ہو۔ عورت پر اگر ظلم کریں گے نا تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں ہماری۔ اس لیے مرد کے اوپر سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہر عورت کی عزت کے ساتھ برتاؤ کرے، عورت کے ساتھ، اپنی بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی۔ اگر ہم عزت کا برتاؤ کریں گے تو یہ ہماری نسلوں کو دنیا میں صحیح طور سے پرورش کر کے ان کے اندر صلاحیت پیدا کریں گے، یہ مدنی ماحول کے ذریعے سے، مدنی ماحول کو اپنے اندر نافذ کرنا۔ اس سلسلے میں ہم تمام خارجہ کے خواتین کو بلا کر کے یہ بتا رہے، یہ فیصلہ ہے آج کہ ہر ماں بہن روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا کلام پڑھے، اور اللہ کے نبی پر کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ گھر میں کر سکتے ہیں، پورا عمل کریں گے تو 1 گھنٹہ لگے گا زیادہ۔ ہر گھر میں یہ عمل ہو روزانہ، اور مدنی ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ 3 باتیں: اپنے بچوں کو فجر میں اٹھانا، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگانا، اور اس کے بعد ان کو میدان میں بھاگ دوڑ کرنے لگانا۔ یہ 3 باتیں کرنے لگانا اپنی اولاد کو، اور اس کے بعد پھر ان سے لاڑ و پیار کرنا جو کرنا ہے۔ یہ گھروں کے اندر 3 باتیں، اور اسی طریقے سے زندگی میں یہ 3 باتیں: اللہ کا ذکر، درود شریف، اور قرآن کی تلاوت۔ یہ کرنے کے لیے آپ حضرات کو تکلیف دی گئی تھی۔ جو بھی خواتین آئی ہیں گھر سے پریشان ہو کر کے، پیدل اور جیسا بھی ہو، ہمارا دل ان کے لیے بچھا ہوا ہے۔ ہم ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اپنے یہ باتیں سنی، لیکن یہ جو ضروری باتیں تھیں ہم نے آپ کو عرض کر دیا۔ اس کے بغیر امت مسلمہ نہیں سنبھلتی، نہ معاشرہ پیدا ہوتا، نہ اچھی اولاد پیدا ہوتی، نہ دنیا کے حالات بدلتے۔ اور اگر یہ ہماری مائیں بہنیں کریں گی، دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ عمل کی وجہ سے نسل امت مسلمہ اگر سدھر جائے، پوری دنیا سدھر جاتی۔ اس کے لیے یہ ہمارے عمل ہیں جو آج ہم آپ نے آپ کو بتایا۔ تو ہمارا یہ پروگرام تھا، یہ 4 بجے تک آپ کو بتانا۔ یہ چیزیں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بتا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ میں مختصر سی دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں۔ یہ عمل تو کر دیں گے، ابھی پہلے ہم دعا کر لیتے، اور پھر جو کچھ تقسیم کرنا ہے وہ تقسیم کہاں کریں گے؟ ہاں دے دیے، ٹھیک ہے، وہ تقسیم ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ، درود دعا کر لیجیے مختصر. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، جو حالات کے اندر خیر پیدا فرما. یا اللہ جو کچھ بھی خواتین تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان کو قبول فرما، امت مسلمہ کی تمام خواتین کو قبول فرما اور اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ فرما، امت مسلمہ کی تربیت کرنے کا ذریعہ فرما، امت مسلمہ کی نسلوں کی تربیت کرنے کا کے ذریعے سے ذریعہ فرما. یا اللہ امت مسلمہ میں پھر سے ان کی گودوں میں پھر سے اولیاء اللہ پیدا فرما، مجاہدین پیدا فرما، فاتحین پیدا فرما، امت مسلمہ کو ترقی دینے والے لوگ پیدا فرما، دنیا کے لائق لوگ پیدا فرما. یا اللہ ان گودوں کو عام آباد فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خاندانوں کی حفاظت فرما، نسلوں میں خیر و برکت پیدا فرما، مال دنیا کی مال و دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی صحیح تربیت فرما، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو جن کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، امت میں خیر و خیر پیدا فرما اور تمام انسانیت کو تیرا ذکر کرنے کی اور تیرا کلام پڑھنے کی اور تیرے نبی پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ٹھیک ہے، جا سکتے ہو، تو تقسیم کرنے والے کر